السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فعل امر جو 6 صیغے ہم نے کل پڑھے تھے کہ وہ حاضر کے جو صیغے ہیں ان سے امر بنانے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، وہ طریقہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی بھی فعل کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی، پاسٹ میں کوئی کام کرنا، چاہے اس کی پھر آگے قسمیں آ جاتی ہیں، وہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ ماضی بعید ہے، بہت پہلے یہ کام ہوا تھا۔ ماضی قریب ہے، تھوڑا عرصہ پہلے یہ کام ہوا ہے۔ ماضی استمراری ہے، مسلسل ماضی میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ ماضی منفی، پاسٹ میں یہ کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری کیا ہیں؟ ماضی کی قسمیں۔ اسی طرح اور ماضی کی قسمیں: ماضی شکی، پاسٹ میں شاید یہ کام ہوا ہے، شاید یہ کام نہیں ہوا، یہ بھی ایک ماضی کی ہم نے قسم پڑھی۔ پھر ماضی میں تاکید، کہ واقعی یہ کام ایسا ہی ہوا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ لیکن اصل فعل کیا ہے؟ ماضی، اور ہر ایک اس کے ساتھ لفظ ہم ایڈ کرتے جاتے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے۔ آپ پریکٹس کی بات کر رہے تھے، میں اس کی کچھ نہ کچھ مثالیں بھی لکھ دیتا ہوں۔ فعل ماضی ہے جاء، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی معروف، یہ اس کا نام ہے۔ اس کی مجہول جب ہم بناتے ہیں تو وہ آتا ہے قیلا کے وزن پہ، جیسے ویسے تو ہوتا ہے فعیلا کے وزن پہ، لیکن میں نے جیسے بتایا تھا کہ قولا، کیونکہ وہ اجوف کا صیغہ ہے نا، تو وہ تعلیل کے اندر فعل کے وزن پہ، جو اجوف، ناقص اور اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا جن کے درمیان میں حرف علت آتی ہے، ان کا مجہول میں نے بتایا تھا فعل کے وزن پہ آتا ہے، فعل۔ جیسے قولا کا مجہول آتا ہے قیل، قیلا، ٹھیک ہے۔ قیلا کیوں آیا؟ کیونکہ فعل کے وزن پہ، یا تو اصل میں ساکن ہے نا، تو جا کی مجہول بھی آئے گا جی آ، کیونکہ اس کے درمیان میں حرف علت آ، جی آ، یہ ہو گیا اس کا مجہول۔ یعنی یہ ماضی کی 2 قسمیں ہوگی: جا از اکول ٹو، اگر آپ صحیح افعال میں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضربا، ماضی معروف ہے۔ زوریبا، فعیلا، صحیح افعال کے اندر فعیلا کے وزن پہ ہوگا، اور ایسے افعال کے اندر فعل کے وزن پہ ہوگا۔ لیکن جا کہتے ہیں ماضی معروف، جی آ یا زوریبا، فتیحا، نصیرا، سمیعا، کیونکہ وہ سارے صحیح افعال ہیں تو ان کا وزن ہوگا فعیلا۔ تو یہ 2 ہو گئی ماضی، ماضی معروف ہوگی، ماضی مجہول ہوگی۔ اسی طرح اب ہم اس کی مثال، اب نصیرہ دیکھ لیں۔ نصیرہ، ہم اس کو منفی بنانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ ماضی کے اندر نفی لے کے آنی ہے، تو ما شروع میں لگا دیں۔ ما نصیرہ، نہیں مدد کی گئی، نصیرہ کا مطلب مدد کی گئی، اور ما نصیرہ، نہیں مدد کی گئی، نصارہ، اس نے مدد کی، ما نصارہ، اس نے مدد نہیں کی، تو ما لگانے کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نفی آ گئی۔ اب فعل معروف لکھ لیں، تاکید لے کے آنی ہے آپ نے اس کے اندر، تو اس کے لیے ایک حرف یاد رکھ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اصل ماضی، مضارع اور یہی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک 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 حرف لے کے آنے سے اس کا معنی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ان چیزوں کو ایک مرتبہ دہرا لیا جائے تو وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں نصارہ اور نصیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ہم نے اس کے شروع میں صرف ماں لگایا اور وہ منفی بن گیا۔ ماں کو ہٹائیں اور قد لگا دیں، قد۔ اب یہ ساری تبدیلیاں آپ قرآن پاک میں بھی دیکھیے گا کہ ماضی کا فعل ہے، کبھی اس کے شروع میں ماں آ گیا، کبھی اس کے شروع میں قد آ گیا۔ قد کا ترجمہ اب ہو جائے گا کہ واقعی اس نے مدد کی، تو اس کو ہم کہہ دیں گے ماضی تاکیدی، کہ ماضی میں تاکید پیدا ہو گئی۔ قد نصارہ، مجہول میں قد نصیرہ۔ قد کے بعد ماضی کو ہم لے کے جانا چاہتے ہیں بہت پہلے ماضی میں یہ کام ہوا تھا، کانا نصارہ۔ اب یہ واز کے معنی میں آ گیا کہ یہ کام ہوا تھا، ماضی میں اس نے مدد کی تھی، یہ ایک معنی ہو گیا اس کا۔ کانا کے ساتھ مضارع ایڈ کرتے ہیں،
اصل میں کانا، اب کانا ہی کو ہم کیا کریں گے، ماضی کنسیڈر کر لیں گے. جیسے جا کو اور قولا کو ہم نے ماضی سمجھا تھا، صرف کانا ہی کے اوپر فوکس کریں کہ یہ کانا خود بھی کیا ہے، ایک ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ فعلا کے وزن پہ ہے. اگر اس ماضی کے صیغے کے بعد، پہلے لگا رہے تھے نا، ماں ہم نے شروع میں لگایا تھا، قد ہم نے شروع میں لگایا تھا، لیکن کانا کے لفظ کے بعد ہم نے ایک مضارع کا فعل لگا دیا، تو اس کانا کے لفظ کو ہم کیا کہیں گے، ماضی استمراری، کیونکہ ہے وہ بھی ماضی فعلا کے وزن پہ ہے، لیکن اب اس کا کام مسلسل ہو گیا کہ ایسا ہوا کرتا تھا، تو یہ ماضی کی ایک اور قسم بن گئی. تو اصل میں ماضی نے ماضی ہی رہنا ہے، اس کے شروع میں آنے والے لفظ کیا کریں گے، اس کو مختلف قسموں میں لے کے جائیں گے. تو یہ ہوگی ماضی کی قسمیں. مضارع کے اندر بھی ہم نے اسی طرح پڑھا. مضارع کو لکھیں ینصرو، تو وہ سمپل مضارع ہے، اس کے شروع میں لگا دیں لا ینصرو، مضارع ویسا ہی رہے گا، اور صرف اس کے شروع میں لا کا اضافہ کر دیں، لا ینصرو. اس کو ہم کہیں گے مضارع منفی. مضارع منفی. سوفا اس کے شروع میں لگا دیں، جیسے ہم نے اس کے شروع میں قد لگایا تھا، سوف ینصرو. ان قریب ان کی مدد ہوگی. ان قریب وہ کیا کرے گا، مدد کرے گا. اور سوفا کی جگہ پہ ہم نے پڑھا تھا سین، صرف ایک حرف اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں تو بھی اس کا معنی یہی رہے گا، سینصرو. ٹھیک ہے. اب یہ مضارع کی دو قسمیں ہو گئی، مضارع منفی ہو گیا اور مضارع قریب ہو گیا. تیسری چیز، اس کے شروع میں لام لگا دیں اور آخر سے ساکن کر دیں، لی ینصر. اب وہی مضارع ہے لیکن لام ایڈ کرنے کی وجہ سے اس کا معنی کیا ہو گیا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے. اس میں آپ کی طلب بھی شامل ہوگی، اگرچہ وہ مضارع ہی رہا، بے شک حال کے اندر ہے، بے شک مستقبل کے اندر ہے، لیکن اس میں ایک طلب پیدا ہو گئی کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے. لے تنصر، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، لی انصر، اسے یہ کام کرنا چاہیے، لے انصر، مجھے یہ کام کرنا چاہیے. تو مضارع کا صیغہ مضارع کا ہی رہا، لیکن ایک حرف کی وجہ سے اس میں کیا پیدا ہو گیا، طلب کا معنی پیدا ہو گیا. اب یہ مضارع، اس کے شروع میں ہم آخر سے زبر لگائیں گے، حروف ناصبہ. اب لن ینصر کا مطلب کیا ہو گیا، نفی اور مستقبل کی نفی، ہرگز وہ یہ کام نہیں کرے گا. رہا مضارع کا ہی فعل، لیکن اس کے شروع میں ہم نے ایک حروف ناصبہ میں سے لگا دیا، اور اس کا نام ہوتا ہے نفی جہد. اصل لفظ ہوتا ہے جہد، کیونکہ مضارع منفی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک ہے مضارع منفی اور ایک ہے نفی جہد. جہد کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے ساتھ منع کرنا، تاکید کے ساتھ انکار کرنا. تو نفی جہد. نفی جہد بلن، جس حرف کے ساتھ بھی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اس حرف کا نام بھی ساتھ ایڈ کر دیں کہ اس حرف کے ذریعے سے ہم نے کیا کی ہے، نفی کی ہے. نفی جہد بلا بھی ہو سکتی ہے، آپ لا کے ذریعے نفی کرنا چاہتے ہیں تو وہ لکھیں گے. اسی طرح انکار کرنے کا ایک اور طریقہ ہم نے کل پڑھا کہ اگر منفی کا معنی ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، اس حرف کی جگہ پہ لم لگا دیں، اس کا معنی بھی انکار کرنا ہوتا ہے، لیکن لم جب مضارع کے شروع میں لگائیں گے تو آخر سے ساکن کر دیں گے. اب اس کا نام نفی جہد ہی رہے گا کیونکہ نفی پائی جا رہی ہے اور تاکید. تو یہاں پہ آپ بلم لکھ دیں، مضارع نفی جہد بلم، مضارع کا انکار کیا جا رہا ہے، تاکید سے کیا جا رہا ہے اور لم کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو مضارع کا صیغہ اس کے اندر تبدیل بالکل نہیں ہو رہا، کچھ حروف کے اضافے سے کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ معنی کے حساب سے تبدیلی ہو جائے گی. یہ کام ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، وہ ماضی کی قسمیں بنتی رہی ہیں، مضارع کے اندر یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو مضارع کی کچھ نہ کچھ اقسام بنتی جائیں گی. اس کے بعد اصل میں یہ چار مین افعال ہوتے ہیں. فعل ماضی، اس کے بارے میں ہم نے دہرا لیا، فعل مضارع. تیسرا فعل ہوتا ہے فعل امر. فعل امر، چونکہ ثلاثی مجرد کے ابواب مکمل ہو چکے ہوئے ہیں تو چار جو بڑے بڑے یہ مکمل پڑھ رہے ہیں. فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل امر صرف اور صرف یاد رکھیں ثلاثی مجرد میں یہ 6 صیغوں سے آتا ہے، جو کل میں نے بتایا تھا. مضارع ہونا چاہیے نمبر 1،
फेले मुजारे हो। नंबर 2, हाजिर के सीगे हों, हाजिर के सीगे हों, फेले मुजारे हो, मारूफ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मजहूल के साथ भी लाम के साथ हम मुजारे अमर बना सकते हैं। फेले मुजारे मारूफ होना चाहिए, हाजिर के सीगे होने चाहिए, और ये सिर्फ 6 सीगे हैं। तीसरा काम हम ये करेंगे कि उसके अंदर हमने अलामत मुजारे को भी हटाना है। अलामत मुजारे गिरा दें। और नंबर 4, उसे अखफ कर दें, अखफ कर दें। ये 4 काम हैं किसी अमर के लिए। जब हम किसी को हुक्म देना चाहते हैं अपने मुखातब को, तुम ये काम करो, तुम दोनों ये काम करो, तुम सब ये काम करो, तुम सब मर्द ये करो, तुम सब औरतें ये करो, तो फेल अमर एक अलग से एक खास किस्म का फेल है, जो कि अलग से एक फेल और एक किस्म शुमार होती है। नंबर 1, हम फेल मुजारे मारूफ के 6 अल्फाज लेंगे। तनसुरु, तनसुरानी, तनसुरूना, तनसुरु, तनसुरानी और तनसुरना। तनसुरु, तनसुरूना और तनसुरु, ये 6 सीगे हमारे साथ सामने आ गए। हम इसके अंदर यही तब्दीलियां करते जाएंगे। फेले मुजारे मारूफ है, ये 6 सीगे आ गए। हाजिर के सीगे हैं, 2 अलामत मुकम्मल हो गई। नंबर 3, अलामत मुजारे को हटा दें। अलामत मुजारे ता है सबके शुरू में, तो अमर बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब हमारे पास रह गया ये नून साकिन, क्योंकि तनसुरानी था ना, ये नून साकिन रह गया। चूंकि अगर तो पहला हर्फ साकिन नहीं है, इससे आगे सीगा अमर का बनाने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल। जी। ये 4 चीजें मुकम्मल हो गई हैं या कोई रह गई है, जरा देख लें प्लीज। आपने अखफ नहीं किया है अखफ नहीं अभी। उठाया, नून नहीं किया, सफेद नहीं उठाई। तो हम नून को भी हटाएंगे। तंसुरानी, और जमा मुअन्नस का नून जैसे मुजारे के अंदर खफीफ में नहीं गिरता था, अमर में भी नहीं गिरेगा। अब इसको सीगा बनाने के लिए अगर तो पहला हर्फ मुतहर्रिक है, अलामत मुजारे गिराने के बाद भी अगर तो पहला हर्फ क्या है, मुतहर्रिक है, तो समझें अमर का सीगा मुकम्मल तैयार हो चुका है। उसकी मिसाल ये है कि हम जब वो अजवफ और नाकिस के अंदर मुजारे का सीगा देखते हैं, तो वो हमारे सामने क्या आता है, कौला यकूलू, तो हम उसमें देखते हैं यकूलू, ये सीगा होता है ना उसमें मुजारे का, यकूलू। तो वहां पे हम अगर आखिर से साकिन कर देते हैं यकूल, शुरू से अलामत मुजारे गिरा देते हैं, कूल। उसके बाद भी हमें एक हर्फ मुतहर्रिक नजर आता है, नजर आता है ना, और ये 2 साकिन जमा हो गए हैं। वहाँ था कि अगर 2 साकिन एक साथ जमा हो जाएं तो पहले वाले साकिन को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे अजवफ और नाकिस वगैरह के अंदर तो कुल जो है वो अमर का सीगा शुमार होगा कि अमर हाजिर, ये बन गया कुल। लेकिन अगर ऐसे सीगे हैं जिनके अंदर पहला हर्फ मुतहर्रिक नहीं है बल्कि वो साकिन है, उसे हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर उसे पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसके शुरू में एक हमजा ज्यादा करते हैं। वो 5वीं चीज ऑप्शनल है उन सीगों के अंदर जिनके शुरू में हरकत नहीं है, वहां पे फिर हम 5वां काम भी करेंगे, हमजा लगाएंगे। हमजातुल वस्ल, हमजातुल वस्ल का मतलब होता है कि हम उनके शुरू में एक एक हमजा लगाएंगे, और वो ऐसा हमजा होगा कि अगर उस हमजा से पहले कोई और हर्फ आ जाता है ना, तो हम डायरेक्ट उसको नून से मिलाएंगे पहले हर्फ से, तब हम हमजा को नहीं पढ़ेंगे। अगर इससे पहले, जो हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि अगर इससे पहले कोई और हर्फ आ जाता है, वाओ फा बा ता सा, जो भी हर्फ आता है, उसे हम फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, आगे वाले साकिन से मिलाएंगे, उस टाइम पे हम हमजा को स्किप कर देंगे। और अगर कोई हर्फ नहीं होगा तो फिर हम हमजा को पढ़ेंगे। ठीक है, हमजा लगा दिया।
اب آخری بات یہ رہ گئی امر بنانے کے لیے کہ اس حمزہ کو حرکت کون سی دی جائے، زبر، زیر یا پیش، تینوں میں سے کون سی حرکت اس کے اوپر لگانی چاہیے؟ تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں عین کلمہ کے ساتھ. 3 حرف ہوتے ہیں، فا، عین، لام. اب یہ باب جو نصرہ والا ہے اس کے 3 حروف اصلی ہیں، نون، صاد، را. تو ہم اس کا مطلب ہے صاد کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر تو عین کلمہ کی حرکت کے اوپر پیش آ رہا ہے تو اس کے امر والے حمزہ کے اوپر بھی ہم پیش ہی لگائیں گے. اور اگر اس کے عین کلمہ کے اوپر زبر یا زیر دونوں میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے. تو یہ نصارہ کی مثال چونکہ نصارہ کے باب سے ہے اور اس کے عین کلمہ پہ پیش ہوتی ہے نصارہ ینصرو، تو یہاں پہ جو حمزہ ہے وہ بھی پیش والا ہوگا، انصر. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں گردان کیا بنی. انصر پہلے صیغہ کو بھی اخف بنانے کے لیے ساکن کریں گے. انصر، انصرا، انصرو، انصر، انصرا اور انصرنا. یہ صیغہ جو تھا یہ اصل میں تنصرینا تھا، تو یہ عنصر نہیں ہے، یہ تنصر تھا. تنصری سے انصری بن گیا. ان تنصرینا واحد مؤنث کا صیغہ، تنصرونا کے بعد تنصرینا تا کو ہٹایا تو انصرینا، نون آخر سے ہٹ گیا تو انصری. تو یہ 6 صیغے ہیں، انصر، انصرا، انصرو، 3 ہو گئے، انصری، انصرا، انصرنا. تو اس انداز میں یہ 6 صیغے بنیں گے. اب نصرہ کی جگہ پہ آپ ضربہ لگا کے دیکھیں جس کے عین کلمہ کے اندر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے، ضربہ یز ریبو، تو وہاں پہ ہم شروع والے حمزہ پہ زیر لگائیں گے. وہاں پہ اضرب نہیں ہوگا بلکہ اضرب ہوگا کیونکہ را پہ زیر ہے. اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا. ہم کہتے ہیں تم یہ کھولو، افتح، تم میری بات سنو، اسمع کلامی، میری بات کو سنو، اسمعو کلامی. ٹھیک ہے، تو تم یہ کام کرو، افعل ھذا، تم یہ کام کرو، ھذا کا مطلب یہ کرو، افعل تم ایک مرد، افعلو ما اقول، وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ کوئی جملے امر اور اسی وزن کے اوپر بنائیں گے. اچھا، اب جو بات ان کی ہے نا اجوف وغیرہ کی، امید ہے یہ والے باب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ نے عین کلمہ میں دیکھتے جانا ہے، فتح نصرہ کے جو باب پہلے پڑھ لیے نا آپ نے، انہی 6 کی سب سے پہلے اگزامپل آپ کریں. اس کے علاوہ کچھ حروف میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں، ان سے آپ پھر پریکٹس کے طور پہ بنائیے. لیکن یہ جو ابواب ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح کے علاوہ غیر صحیح افعال ہیں، چاہے وہ اجوف ہے، ناقص ہے، مثال ہے، ان کی علامت مضارع ہٹانے کے بعد والا حرف ساکن نہیں ہوتا، موسٹلی متحرک ہوتا ہے. تو وہی ان کا کیا بن جاتا ہے؟ صیغہ بن جاتا ہے. جیسے یہاں پہ تقول تھا، ہم نے آخری کو ساکن کیا تو اس سے پچھلا بھی ساکن جمع ہو گیا. اور جب 2 ساکن جمع ہوتے ہیں تو پہلے کو ہٹا دیتے ہیں ہم، وہ تقول جو تھا نا وہ تقل بن گیا، تقل، اور شروع میں تا ہٹانے کے بعد صرف قل رہ گیا. تو یہی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورتوں کے شروع میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اوحی، فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے. تو یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن بنا کیسے ہے؟ اصل میں ان کا علامت مضارع کے بعد والا جو حرف ہے وہ متحرک ہوتا ہے. اسی طرح اب ہم دیکھ لیتے ہیں ناقص کے اندر. ناقص کے ابواب میں ہم دیکھیں گے قرآن پاک کا سب سے چھوٹا ترین صیغہ، دیکھیں مضارع ہے تقی، ہم نے اس میں پڑھا تھا وقع یقی، تو یہ بن گیا تقی. ہم نے اس کی علامت مضارع ہٹائی تو یہ صرف بچ گیا قی. قی اگر الگ سے لکھا ہو کسی لفظ کے شروع میں تو یہ بولنے میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہو رہا ہے قی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی یا ساکن ہے اور اس کے ماقبل پہ زیر نظر آ رہی ہے تو وہاں پہ یا کو ہٹانا بھی کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. کہ پہلے یا ہے، ساکن ہے، اس کے پیچھے زیر ہے، تو زیر ہی ہمیں بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس کے بعد یا ہے، کیونکہ زیر ہی آ سکتی ہے، کوئی اور حرف نہیں آ سکتا. تو وہاں پہ قرآن پاک میں صرف اور صرف قاف زیر قی لکھا ہوتا ہے اور وہ پورا صیغہ ہوتا ہے قی. اس قی کا مطلب ہوتا ہے کہ تم بچو. اور پھر پوری گردان اس کی کس طرح پڑھتے ہیں؟ قی، قیا، قو، کیونکہ جمع ہے نا،
اور یہ جو یا ہے نا وہ واحد مؤنث میں واپس آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ تقینہ صیغہ ہوتا ہے. تو پھر یہ والا جو قی ہے نا یہ واحد مؤنث کے لیے آ جائے گا اور بغیر یا کے جو ہے واحد مذکر کے لیے آ جائے گا. قی، قیا، قو، قی، قیا، کیونکہ تسنیہ میں دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. قینا، تو نون واپس آ جائے قینا. اب اس کی ایگزامپل ہم نے کہاں پہ دیکھی ہے قرآن پاک میں؟ وقینا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے. اب وہاں دیکھیں واؤ کے اوپر زبر، اصل صیغہ ہے قی، قی، اور اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر لگی ہوئی ہے نا. قی فعل ہے، اس کے اندر انتا ضمیر کیا ہے؟ فاعل، تو ہمیں بچا. نا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے. تو اصل میں اگر ہم واؤ کو ہٹا دیں تو قنا ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. قنا یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. قی فعل، انتا ضمیر اس کے اندر فاعل، نا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، اور ٹوٹل 3 حرف ہیں قاف نون الف. قنا، تو یہ اس کی مثال ہے امر کے لیے. تو اجوف اور ناقص اور مثال اور لفیف کے جو صیغے ہیں ان کے اندر امر بہت ہی زیادہ آسان ہے. آخر سے بھی حروف گرا دو، شروع سے علامت مضارع گرا دو، درمیان میں کوئی ساکن جمع ہو رہے ہیں وہ بھی ہٹا دو، اور صرف 1-2 حرف کے ساتھ امر کا صیغہ تیار ہو جاتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ بہت زیادہ ملتے ہیں. اس کی دوسری مثال سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں کہ تہدی، یہ مضارع کا صیغہ ہے. آخر سے یا ہٹ جاتی ہے کیونکہ ما قبل زیر ہے، شروع سے تا ہٹ جاتی ہے اور حمزہ لگ جائے گی کیونکہ یا ہدی یا ضریبو کے وزن پہ ہے تو حمزہ کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. اہدنا الصراط، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط. اصل میں تہدی آخر سے یا اور شروع سے تا ختم اور حمزہ ہا اور دال مکمل صیغہ ہو گیا. آپ ہمیں ہدایت دیجئے، اہدنا الصراط. سمجھ میں آ گیا یہ امر بنانے کا طریقہ؟ ہیلو، جی جی. جی. تو امر بنانے کے لیے یہ کام کرنے چاہیے. حمزۃ الوصل، اگر اس سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو اس کو ہم کیسے گرائیں گے؟ جیسے اگر اہدی ہے اور ہم اس سے شروع میں لگا دیتے ہیں واو، ہم وہ اہدی نہیں پڑھیں گے بلکہ واو کو ڈائریکٹ ہا سے ملا کے وہدی. اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں آتی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ اصل لفظ ہے اغفر، اف اضرب کے وزن پہ اغفر. اغفر کا مطلب تو ہمیں معاف فرما. اور دوسرا لفظ ہے ارحم، افتح کے وزن پہ ارحم. لیکن ہم جب قرآن پاک میں دعا میں دیکھتے ہیں کہ اغفر سے پہلے ایک لفظ آ گیا ربی، ربی، تو حمزہ وصل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو پھر اس کو نہیں پڑھتے، تب ہم درمیان میں حمزہ کی حرکت کو ہٹا کے رب اغفر اس کو پڑھتے ہیں. چونکہ یہاں پہ درمیان میں واو بھی آتا ہے قرآن پاک میں تو پھر اس حمزہ کو بھی نہیں پڑھیں گے ورحم. تو دعا میں ہم پڑھتے ہیں رب اغفر ورحم، جبکہ الگ الگ امر کے صیغے ہیں. اور امر کے لیے یہ حمزہ وصل ہوتا ہے جس کو درمیانی کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں پڑھتی. اگر اس کے شروع میں ربی اور درمیان سے واو ہٹا دیں گے تو یہ صیغے اغفر اور ارحم بنیں گے، اضرب اور افتح کے وزن. امر بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا؟ صحیح. پہلے مضارع معروف، حاضر کے صیغے، علامت مضارع کو ہٹانا ہے، آخر سے اخف کرنا ہے، اور پھر اگر حمزہ لگانے کی ضرورت ہے تو پھر حمزہ لگائیں گے عین کلمہ کو دیکھ کر. عین کلمہ موسٹلی ہوتا ہے نصرہ کے باب میں یا کروما کے باب میں، اور باقی چاروں کے اندر وہ حمزہ زیر والا ہی آئے گا، چاہے زبر ہو چاہے عین کلمہ پہ زیر ہو. اور آخری فعل جو چوتھی قسم ہے اس کا نام ہوتا ہے فعل نہیں. فعل نہیں، اس کے اندر کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے منع کرنا، اور بنتا ہے. اور مضارع کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ لا ین سورو، سورو، اس کو تو ہم کہتے ہیں مضارع نفی، کہ یہ کام نہیں ہوا، وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا.
تو نہیں بنانے کے لیے کو کسی کام سے منع کرنے کے لیے صرف ایک کام کرتے ہیں, آخر سے ساکن کر دیتے ہیں, لا ینصر, اور یہ خود بخود نہیں بن جاتا ہے, وہ یہ کام نہ کرے. لا ینصر اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لا تنصر تو یہ کام نہ کرے. لا تضرب لا تفعل هذا تو یہ کام نہ کرے. تو فعل نہیں کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے کہ آخر سے اسے اخف کر دیں. قرآن پاک میں اس کی مثالیں لا تقتلوا, لا تقتلوا, اصل میں لا تقتلون, لیکن نون کو بس آخر میں ہٹا دیا تو لا تقتلوا, تم قتل نہ کرو. لا یسخر, اس کی بہت زیادہ اگزامپل مل جائیں گی سورۃ بنی اسرائیل کے اندر, کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 2-3 صفحات اور 2-3 رکوع ایسے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام وہ کام بیان فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو وہ پوری آیتیں ہی ساری اسی سے نہیں کے فعل سے شروع ہوتی ہیں کہ یہ کام نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. اور اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر سے یہ اگزامپل ہیں کہ لا یسخر, لا یسخر یفعل کے وزن پہ سخیرہ, اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا, کسی کا مذاق اڑانا. تو لا یسخر کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. اصل ہے یسخرو یفعلو, لیکن آخر سے بس ساکن کریں گے تو یہ نہیں بن جائے. لا یسخر کوئی مذاق نہ اڑائے. اسی طرح لا ترفعو, یہ حدیث مبارک جو ہے آیت قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے نازل ہوئی. لا ترفعو جمع کے لیے ہے, رفع یرفعو کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. لا ترفعو تم بلند نہ کرو اصواتکم, کیونکہ اسواتا مفعول بنا, اصواتا تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو فوق صوت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. تو لا تقربا تسنیہ کی مثال دیکھیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا, تو نہیں کا صیغہ لا تقربا, اصل ہے تقربان تفعلان, لیکن یہاں آخر سے نون کو ہٹا دیا تو لا تقربا تم دونوں قریب مت جاؤ. تو یہ 4 افعال یہاں پہ مکمل ہو گئے. امر نہیں, فعل ماضی, مضارع, امر نہیں, یہ 4 افعال اور ان کے اندر ہونے والے تغیرات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی. اس کی کچھ الفاظ میں بھیجتا ہوں آپ کو, انہی کے ساتھ آپ نے امر کی گردان بنانی ہے, صرف اور صرف امر حاضر 6 صیغے بنانے. اگر باقی بنانے کے لیے پریکٹس کرنی ہے تو پھر ان کے شروع میں لام زیر ہی رہنا پڑے گا, ان کے شروع میں حمزہ نہیں. اور جو نہیں کے لیے الفاظ بھیجوں گا ان کے شروع میں بس گردان بنا کے اسے پڑھیں. جتنا آپ اسے پڑھیں گے, زبان سے ادا کریں گے, تو اتنا بولنے میں آسانی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سمجھ آ چکی ہیں, لیکن نہ بولنے کی وجہ سے ان کو یا لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, جب مجھے چیک کرواتے ہیں تو موسٹلی آپ نے صحیح لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ, لیکن اس کو بولنے کی بھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ حافظ. وبرکاتہ. اللہ حافظ.